گھر اور معاش محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، خوب درود و سلام پڑھنا چاہیے، اپنی زبان درود و سلام سے تر رکھنی چاہیے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے گھر اور معاشرے میں دھوکہ دہی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس و تدریس اور اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ ساتھ رزق حلال کے حصول کے لیے تجارت کا پیشہ بھی اختیار فرمایا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجارت میں بھی لوگوں سے بھلائی، خیرخواہی اور شرعی اصولوں کی نہ صرف خود پاسداری فرماتے بلکہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی سختی سے اس کی تاکید فرماتے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، غیر شرعی معاملات نہ ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور انہیں مال تجارت بھیجا کرتے۔ ایک بار ان کے پاس کچھ سامان بھیجتے ہوئے فرمایا، اے حفص، فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے، جب تم اسے فروخت کرو تو عیب بیان کر دینا۔ حضرت سیدنا حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مال تجارت فروخت کر دیا اور بیچتے ہوئے عیب بتانا بھول گئے، اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ کس کو بیچا ہے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم ہوا تو آپ نے تمام کپڑوں کی جو قیمت تھی وہ صدقہ کر دی۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک طرف آپ کی ایمانداری، تقوی، پرہیزگاری، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کسی مسلمان کو دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، سارا مال صدقہ کر دیا۔ تو اس طرح کی اور بھی کئی ایگزامپلس ہیں، مثالیں ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے دھوکہ، واقعی اس نے ہمارے معاشرے میں اتنی خرابی پیدا کی ہوئی ہے، اتنی خرابی۔ تو اس سے کیسے بچا جائے، اس کی خرابیاں کیا ہے، دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ تو آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو ہمارے پیارے پیارے مبلغین ہیں، آپ جب ان کی زیارت کریں گے، ان کو کیمرے میں دیکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ ہمارے سید فضیل شاہ صاحب، فضیل باپو خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ نے کرم فرمایا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمارے سید ثاقب شاہ صاحب، تو ماشاءاللہ آج دونوں سید ہیں، دونوں شاہ صاحب ہیں، آج سیدوں کی برکتیں ہوں گی۔ اللہ پاک سیدوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ فضل بھائی، یہ دھوکہ کیا ہے؟ اصل میں دھوکے کے نا الگ الگ نام ہیں۔ صحیح، کئی فراڈ کہہ دیتے ہیں، صحیح، کہیں کہتے ہیں بیوقوف بنانا، کہیں کہہ دیتے ہیں چونا لگا دینا، کہیں کہتے ہیں ٹھگنا۔ تو یہ الگ الگ نام ہیں۔ اور آج کل دھوکے کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو آپ کو کہتے ہیں نا، ہر دوسری طرف جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہوا کوئی نہ کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ دھوکہ دہی عام ہوتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے کاروبار کے اندر، یعنی آپ کسی بھی چیز میں، کسی بھی فیلڈ کے اندر لے لیجئے، اور اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ پیٹرول ڈلانے کی بھی بات کرتے ہیں، تو اب میں ادھر آیا ہوں تو مجھے کہتے ہیں نہیں ادھر سے نہیں ڈلانا، وہ اس کا پیٹرول ہونا آپ وہ کم دے گا، آپ ادھر جا کے ڈلوائیں۔ یعنی کہ اس سے ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کی ایک پہچان ہی عجیب بن جاتی ہے۔ دھوکہ دینے سے مطلب کسی چیز جو اس کی اصلی چیز کی اس کو پوشیدہ رکھنا۔ آپ ٹماٹر لینے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے اندر عیب ہے، اس کو پتہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو دے گا نہیں جی سب سے اچھا، وہ ایسی تعریف کرے گا کہ آپ بولو گے جیسے اچھا کوئی مال ہی نہیں موجود ہے، اور پھر جب وہ آپ کو دکھا کچھ اور رہا ہوگا، دے کچھ اور رہا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں دھوکے میں آتی ہیں۔ اب آپ اوپر سے لے کے نیچے، نیچے سے لے کے اوپر تک معاشرے کی کسی بھی چیز کو آپ لے لیں، آپ کو دھوکہ جو ہے
وہ عام نظر آ رہا ہے. اس وجوہات کی وجہ سے آج ہمارے یہاں پرابلم ہے, ڈپریشن ہے, پریشانی ہے. یعنی کہ کسٹمر بھی پریشان ہے اور آنر بھی پریشان ہے. وہ دکاندار کیوں پریشان ہے کہ یار یہ جعلی نوٹ نہ دے دے, اور وہ جو گاہک ہے نا وہ اس لیے پریشان ہے یہ کم نہ دے دے. ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر بھی پریشان ہوتا ہے کہ یہ پیسے پتہ نہیں دے گا یا نہیں دے گا, جعلی نوٹ تو نہیں دے رہا. اچھا جو بیمار ہوگا کہے گا یہ پتہ نہیں دوائی 2 نمبر تو نہیں دے رہا. آپ لکڑی خریدنے کے لیے جائے تو آپ کو اس میں ہوگا کہ پتہ نہیں لکڑی ٹھیک ہے بھی یا نہیں, اندر سے صحیح مال نکلے گا, اندر بھوسا بھرا ہوا ہوتا ہے اکثر. تو اگر آپ دیکھیں تو ہر کسی بھی چیز کو اٹھا لیں. اب لوگ اکثر اپنی معصومیت کی وجہ سے سیدھا, وہ کہتے ہیں نا سیدھے لوگ ہونے کی وجہ سے اکثر کھا جاتے ہیں لوگ دھوکہ. لیکن جو دھوکہ دے رہا ہے اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس کا انجام کتنا برا ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا, بغیچے چھوڑ کے خالی زمین اندر سمانا ہے. تو اصل میں جو پرابلم ہے بندہ آخرت بھول جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے حساب دینا ہے. وہ سمجھتا ہے بس یہی دنیا ہے, اور اسی میں وہ کہتا ہے کہ بس میرا بھلا میری خیر, میرے بھلے میں کسی کی خیر نہیں. جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. تو مثالیں بہت ساری ہیں علی بھائی, بندہ غور کرتا جائے نا. تو ٹاپک آپ کا ایسا ہے, لیکن کیونکہ آپ کے پروگرام کا نام گھر اور معاشرہ, گھر کے اندر جو دھوکہ ہے نا یہ انسان کو بہت بدنام کر دیتا ہے گھر والوں کے سامنے. اب ہوتا یہ شادی سے پہلے اچھی گاڑی میں گھوم رہا ہے اور کرائے کی گاڑی ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, وہ سسرال والوں کو, ہونے والے سسرال والوں کو دکھا رہا ہے کہ میری یہ ٹور ہے. اب یہ دھوکہ دے رہا ہے اصل میں. اب شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ موصوف تو کیا کہتے ہیں کہ وہ سائیکل بھی نہیں ہے ان کے پاس, وہ کسی کی گاڑی لے لیتا تھا, کسی کی اسکوٹر لے لیتا تھا, جا کے اپنی وہ تھوڑا سا ٹور دکھاتا تھا. اب یہ دھوکہ دہی. اب شادی کے بعد پتہ چلا ہے ہی کچھ نہیں. اب اس سے جو ہے نا شروع میں جب آپ نے زندگی کا آغاز ہی دھوکے سے کیا, شادی کی, تو زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو گھر کے اندر پھر یہ مسائل اور یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو دھوکہ اس وقت ہمارے معاشرے کو ایسی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, بچہ ہو, بڑا ہو, گاہک ہو یا آنر ہو, مل آنر ہو, ڈاکٹر ہو, جو بھی ہو, وہ ہر کوئی آزمائش کے اندر نظر آ رہا ہے. اب آپ کی بات سے جو ہے نا وہ یہ آئی ذہن میں کہ جیسے واقعی یہ بھی ایک فراڈ ہے کہ جو ہے نہیں بندہ وہ دکھاتا ہے, وہ ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو. گھر کسی کا, تھوڑا کسی سے سوٹ لے لیا, کسی کی گاڑی لے گئے, اچھا بعد میں کچھ بھی نہیں ملا. یہ تو دھوکہ دینے والا تو دے رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے. دھوکے کھانے والوں کو شاباش تو کیا دیں گے, ان کو بھی عقل کے ناخن لینا چاہیے. وہ گئے دنیا کے پیچھے تھے, بڑا گھر, بنگلہ, گاڑی وہ دیکھنے گئے تو بعد میں تلاش کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ملا. اگر وہ دین دیکھتے, دینداری دیکھتے, سادگی دیکھتے, تو اس میں پھر کیسا سکون تھا. یہ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, دھوکہ دینے والے تو ہیں, دھوکہ کھانے والوں کو بھی تو ہوشیار رہنا چاہیے نا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو ہمیں کامل مومن بننا ہے, مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دینا, مسلمانوں کا خیال رکھنا ہے. ثاقب شاہ صاحب, وہ جو ایسے ایسے بزرگان دین کے واقعات, آپ تو ماشاءاللہ مدنی چینل پہ بھی آتے رہتے ہیں, فضل باپو بھی آتے رہتے ہیں, کئی ایسے واقعات کہ ہمارے بزرگان دین کو کوئی دھوکہ دیتا, کوئی سکہ اس طرح کا دے دیتا, کوئی فراڈ کرتا, یہ آگے نہیں کرتے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا نا, پھٹا ہوا نوٹ مل گیا, جعلی نوٹ مل گیا, تو اب کسی نہ کسی طرح اس کو بیچ میں دبا کے کسی کو دے دیں, میری جان چھوٹ جائے بھلے کسی اور کے ساتھ ہو. اب اللہ بہتر جانے ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے دیا تو میں بھی کسی کو پہنا دوں. کیا فرمائیں گے حاجی صاحب؟ موضوع تو واقعتاً آج کا وہ سلگتا ہوا موضوع ہے کہ ہر فرد ہی اس میں خوف زدہ ہے کہ کوئی مجھے دھوکہ نہ دے دے. بڑی پیاری حدیث مبارکہ آپ نے سنائی ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم اپنے لیے جو پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کر لو. کیا ہم میں سے کسی کی یہ چاہت ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ دے دے؟ یقیناً نہیں ہوگی کہ مجھے کوئی دھوکہ دے. تو پھر لوگوں کی بھی تو یہی چاہت مجھ سے ہے کہ فلاں بندہ مجھے دھوکہ نہ دے. عرض یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے اعتماد ہے نا, اعتماد یہ واپس پلٹ کر آنا بہت مشکل ہوتا ہے. کھوئی ہوئی چیز ہے, آپ کو وہیں سے مل جائے گی. صحیح. کھویا ہوا پیسہ آپ کا گر گیا ہے, آپ کو مل جائے گا. کوئی سامان گر گیا تھا, وہیں پر اگر کسی نے نہیں اٹھایا تو آپ کو وہ چیز وہاں سے مل جائے گی. آپ کوئی چیز رکھ کر بھول گئے, کچھ ہوا, آپ کو کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی, لیکن کھویا ہوا اعتماد نہیں ملے گا. اور اعتماد کس طرح کھویا جاتا ہے؟ دھوکے کے ذریعے.
کہ جب انسان کے اندر دھوکہ دہی کی عادت آ جاتی ہے پھر وہ اعتماد لوگوں کی نظروں میں کھو بیٹھتا ہے. کیسے کہ آپ نے آج تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی چرب زبانی سے آپ نے سامان تو بیچ دیا ہے اور بڑے 2 نمبر چیز کو 1 نمبر ڈکلیئر کیا, 1 نمبر بتایا اور اسے تو آپ نے فروخت کر دیا, لیکن جیسے وہ گھر جائے گا ایک نہ ایک دن تو آپ کا دھوکہ کھلے گا. کب تک آپ دھوکہ دیتے رہیں گے؟ لیکن ہوگا کیا کہ آج جب اس کی نظروں کے سامنے آپ کھل کر سامنے آ گئے تو وہ کیا کرے گا؟ آئندہ آپ کی دکان پر نہیں آئے گا, آئندہ آپ سے لین دین نہیں کرے گا, آئندہ آپ کے ساتھ معاملات نہیں کرے گا, آئندہ آپ سے رشتہ نہیں کرے گا, آئندہ آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا, بلکہ وہ تو دوسروں کو بھی منع کرے گا کہ اس بندے سے بچ کر رہنا, یہ شریر آدمی ہے, یہ تو دھوکہ باز ہے, اس نے مجھے فلاں جگہ پر دھوکہ دیا ہے, فلاں آدمی کو فلاں جگہ پر دھوکہ دیا, اس کو اس اعتبار سے دھوکہ دیا, لہٰذا میں بھی بچتا ہوں, آپ بھی بچیں. تو آپ خود دیکھیں کہ دھوکہ باز آدمی معاشرے کا کس قدر ناسور بن جاتا ہے, اس کی وقت کیا معاشرے کی نظروں میں رہ جاتی ہے کہ وہ معاشرے کی نظروں میں نظریں ملانے کے قابل نہیں رہ جاتا. معاشرہ تو معاشرہ, وہ تو گھر والوں کی سامنے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہ جاتا کہ جب لوگ آ کر اسے کہہ رہے ہوتا ہے تم تو دھوکے باز ہو, اسے بھی تو تانا سننے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. دیکھیں ایسا قرآن پاک کی آیت, اللہ تعالیٰ کا قرآن ہماری ہر جگہ پہ رہنمائی کرتا ہے, اور دین اسلام اتنا پیارا دین ہے, اس نے کہاں پر ہماری رہنمائی نہیں کی, ہمیں کہاں پر تنہا چھوڑ دیا ہے. ہر مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہیں, قرآن پاک کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں, ہمیں جینے کا طریقہ سکھاتی ہیں. ہم نے معاملات کرنے ہیں تو کیسے کرنے ہیں, اس کو بھی شریعت مطہرہ ہماری بیان کرتی ہے. ہم نے کہیں رشتے کے معاملات کرنے ہیں تو اسے بھی شریعت مطہرہ نے ہمیں بیان کیا ہے. ہم نے معاملات کچھ بھی الغرض کوئی بھی شعبہ زندگی ہے اس کو ہم لے کر چلتے ہیں تو اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت دیکھیں, معاملات ظاہری بات ہے جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو معاملات تو ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہیں گے. اب میں کہوں کہ میں خود ہی اپنی زندگی میں اپنی دنیا میں ایک جہان ہوں اور میرے اندر ہی سارا ایک جہان سمایا ہوا ہے اور میں نہ کسی سے معاملات کروں, نہ کسی کے پاس جاؤں, نہ کوئی میرے پاس آئے, تو جینا محال ہے. یقیناً مجھے اگر کچھ زندہ رہنا ہے تو زندگی کے بقا کے لیے مجھے دوسرے افراد کے ساتھ لین دین کرنا ہوگا, مجھے ان کے ساتھ معاملات طے کرنے ہوں گے. میں نے گھر لینا ہے تو زمین لینی ہے, گھر بنانا ہے تو میں کسی کے پاس جاؤں گا, زمین لوں گا. میں نے کچھ کھانا ہے, کچھ سامان لینا ہے تو میں دکاندار کے پاس جا کے سامان لے کر آؤں گا, آٹا لاؤں گا, دالیں لاؤں گا, چاول لاؤں گا, سبزی لاؤں گا. تو یوں معاملات تو ہر کسی کے ساتھ لگے ہی رہتے ہیں. اب معاملات کس انداز میں کرنے ہیں تو یہ بھی دین اسلام نے ہمیں بیان کیا. سورۃ النساء آیت نمبر 29 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اے ایمان والو, باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے مال نہ کھاؤ, البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو. باہمی رضامندی سے تم تجارت کر سکتے ہو, اس چیز کو ہمیں بیان کر دیا گیا. مفتی قاسم صاحب نے اس کی آگے جو تفسیر صراط الجنان میں لکھا, بڑا پیارا کمال کا لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد باطل طریقے سے مال حاصل کرنا, اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام کر دیا ہے, یہ ہے باطل طریقہ. شریعت نے جس سے حرام کر دیا, منع کر دیا ہے, اس طریقے سے اگر مال حاصل کرتے ہیں تو یہ ہے حرام. جیسے سود ہے, چوری ہے, جوا ہے, اچھا دوسروں جھوٹی قسم کے ساتھ مال حاصل کرنا ہے, جھوٹی وکالت کے ذریعے, خیانت کے ذریعے مال غصب کر کے, گانے باجے کی اجرت ہے, اسی طرح رشوت کا لین دین کر کے, ڈنڈی مار کے, مطلب دھوکہ دے کر, اچھا اس طرح بیچا جائے, ملاوٹ کر دی جائے مال میں. اس طرح کی جو ساری چیزیں اگر جمع کر دی جائیں اور اس انداز میں اگر خرید و فروخت کا سلسلہ ہوا ہے تو یہ باطل طریقہ ہے, اور یہ سب کچھ ناجائز اور حرام ہے. اب یہ آ جاتی ہے حرام میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کھانے والوں کو تنبیہ فرمائی ہے. میں ایک حدیث یہاں پر سناتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت, اسلام کے پہلے خلیفہ, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی جو حرام کی غذا سے پلا بڑا ہو. جس کی بڑھوتری, جس کا بڑا ہونا جس جسم کا حرام کے ذریعے ہوا ہو, اس جسم پر اللہ پاک نے جنت کو حرام کر دیا.
ہم نے تو ایک دن چلے جانا ہے. جب دنیا سے جانا ہے تو کس منہ کے ساتھ ہم نے دنیا سے جانا ہے؟ حرام کھاتے رہے, حرام پہنتے رہے, حرام لگاتے رہے, حرام لوگوں کو, اپنے بچوں تک کو حرام کھلاتے رہے, تو کس منہ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہم شفاعت کی بھیک مانگیں گے؟ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے؟ جنت کا سوال ہم کس منہ کے ساتھ کریں گے؟ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین, نہ خود دھوکہ کسی کو دیں, نہ کسی سے دھوکہ لیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین. واقعی آج کے دور میں دھوکہ دینے والوں کی بہت لمبی فہرست ہے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے, ہم ہر چیز کو تو اوپن نہیں کر سکتے, لیکن تھوڑی تھوڑی اگزامپل بھی اگر لیں, جیسے ہمارے مبلغین بھی فرما رہے ہیں, یہ بہت سارے اگزامپلس ہیں جو میکینیکل کام کرتے ہیں, الیکٹرانکس کا کام کرتے ہیں, گھر کی کوئی مشین ہے, فریزر ہے, بائک ہے, کار ہے, کوئی موبائل ہے, کوئی اس کی ریپیئرنگ کرنا ہے, معمولی سا تار ٹوٹ گیا تو اس کی موٹر خراب ہو گئی, تو موٹر جل گئی, تو اس میں یہ ہے تو اس میں یہ ڈلے گا. جھوٹ, فراڈ, دھوکہ. کیا ہوگا؟ تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے, کب تک کھائیں گے؟ دھوکہ دے کر, فراڈ کر کے, کسی مسلمان کا حق کھا کے, کسی کی حق تلفی کر کے. اور اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ جو حرام کا پیسہ, دھوکے کا پیسہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہ چلا جائے, کسی ڈاکو کے پاس نہ چلا جائے, اللہ نہ کرے اولاد پر نہ آ جائے. اللہ عافیت رکھے, اللہ عافیت رکھے. اتنی مال کی محبت میں اندھے کیوں ہو گئے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, ناحق ان کا مال کھا رہے ہیں. ہے کیا بتا کیا رہے ہیں, ہے کیا دے کیا رہے ہیں, ریپیئرنگ میں کچھ بھی نہیں تھا, اور پھر لمبی چوڑی اس کو کہانی بتا کر آپ چھوڑ جائیں, میں دیکھوں گا, پتہ چلا کہ ایک تار ٹوٹا تھا, تار کا ٹانکا لگانا تھا. آپ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی مفتی اسلام سے رابطہ کریں, دارالفتہ اہل سنت آ جائیں, اپنے کام کے شرعی طریقے سن لیں کہ کس طرح شریعت ہمیں ایک اصول بتاتی ہے, اس کے حساب سے کام کریں. اگر زائد رقم لینا شریعت کہتی ہے تو لیں, لیکن جھوٹ بول کے کیوں لیتے ہیں, دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ صحیح مسلم شریف کی ایک میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اناج کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو اپنا مبارک ہاتھ شریف اس اناج میں ڈال دیا, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں پر اس اناج میں سے کچھ نمی, یعنی گیلا پن, نمی لگی. تو فرمایا, اے غلے والے یعنی اے اناج والے, یہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس پر بارش پڑ گئی تھی. تو فرمایا, تو نے گیلے غلے کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ پھر مزید کیا فرمایا, غور سے سنیے گا. مزید فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. الامان, الامان. تم سچی توبہ بھی کر لیں, جو یاد ہے جن کو دھوکہ دیا, ناحق ان کا مال کھایا, لوٹانے کی کوئی صورت بھی کر لیں, اور آئندہ کے لیے نیت کر لیں کہ میں کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا, نہیں دوں گا دھوکہ. اللہ بہت سارے معاملات ہمارے سیدھے کر دے گا انشاءاللہ, مل جائے گا جو نصیب میں ہے. فضل بھائی, دھوکہ مال کی محبت میں ہی بندہ دیتا ہے, اور کیا اس کو چاہیے یہ بچے کیسے بندہ, کیا ذہن میں کیا کانسیپٹ لے کر آئے کہ یار میں کیوں دھوکہ دوں, کیسے کیا پوزیٹیو تھنکنگ کیسے بنائے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو دیکھیں کہ وہ نافرمانی کس کی کر رہا ہے. اللہ, سب سے بڑا پرابلم تو یہی آتا ہے کہ وہ بھول گیا کہ جو میرا خالق ہے, جو میرا مالک ہے, اس نے کیا حکم دیا ہے. تو بندہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. بات دوسروں کو دھوکہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مان نہیں رہا. تو اب پرابلم یہاں پر یہی آتا ہے کہ یہ پوری لسٹ بنی ہوئی ہے پوری نا. وہ اگر وہ دیکھ رہا ہے نا مجھے دھوکہ دے رہا ہے, وہ پوری ایک چین ہوتی ہے. علی بھائی, ایک واقعہ تھا اور میں نے پڑھا نا, بڑا مطلب سمجھ آیا کہ پوری چین کیسے بنی ہوئی ہے. ایک شادی میں بیٹھے ہوئے دو, تو انہوں نے دیکھا جی ایک آدمی بڑا ادھر ادھر باتیں کر رہا ہے, اور جیسے ہی کھانا, وہ کہتے ہیں کھانا کم کھلتا ہے, لوگ زیادہ کھلتے ہیں. تو وہ کھانا تو بعد میں کھلا تھا, لوگ کھل گئے. وہ گیا, اس نے 2 بوتلیں اٹھائی, 2-3 پلیٹیں اٹھائی, رکھا. اب میں بھی برابر میں بیٹھا ہوا تھا, جو لکھنے والا کہنے لگا, تو کہنے لگا وہ کھا رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے ایسے. اچھا کھا بھی رہا ہے, ان کا پی بھی رہا ہے. بولا یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. تو بولا کیا ہوا؟ بولا آج بس دن ٹھیک نہیں گزرا. آپ کرتے کیا ہو؟ تو کہنے لگا کہ میری مکینک کی دکان ہے. تو بولا آج کیا ہوا؟ بولا بس آج ایک آدمی گاڑی صحیح کرانے آیا تو میں نے سروس کر دی, 5,000 روپے دے کر گیا, تو اس میں 1,000 کا نوٹ جعلی ہے.
دن خراب ہے، دیکھو جعلی نوٹ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ ساری بات سناتا رہا، ساتھ میں بوتل بھی پی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، بولا اچھا ہوا کہ میں نے اوریجنل تیل نہیں ڈالا تھا گاڑی میں، اللہ یہ بول کے پھر پانی پھر پی رہا ہے۔ اچھا اپنا بھی بتا دیا نا کہ میں یہ کر رہا ہوں، پوری چین بنی ہوئی ہے۔ اچھا وہ جو بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا اچھا تو پیسے آپ نے کیا آئل صحیح نہیں ڈالا؟ بولا آئل صحیح نہیں ڈالا تھا، اچھا ہی ہوا میں بھی بچ گیا۔ تو بولا وہ پیسوں کا کیا ہوا؟ بولا کچھ نہیں ہوا، ابھی یہ شادی میں لفافہ بن کر کے دے رہا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں چین رک نہیں رہی ہے، وہ پیسہ ایک تو اس نے خود بھی غلط کیا، اچھا خود غصے میں کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، مجھے پیسہ غلط دیا گیا، ایک نوٹ جعلی آ گیا، ایک نوٹ جعلی کے بدلے میں اس سے پہلے تو آپ بھی دھوکہ دے چکے ہیں، آپ نے اس کو اس کی گاڑی میں آئل غلط ڈالا، اس کے بعد وہ جو جعلی نوٹ آیا وہ آپ نے آگے چلا دیا۔ اب وہ آگے چلا دیا، وہ آگے لکھنے والے نے جو لکھا شاید وہ میں کہہ نہ سکوں، اس نے بولا کہ وہ جس کو ملا نا وہ بھی بولا کہ اچھا وہ میں نے سستی والی چکن ڈالی ہے۔ اب وہ سستی والی چکن کون سی ہوتی ہے یہ آپ بھی سمجھتے، میں بھی سمجھتا ہوں، یعنی ہر کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا، دیکھیں جو دھوکہ کھا رہا ہے نا اس کو پتہ نہیں ہے چیزوں کا۔ علی بھائی مثال کے طور پہ میں نے گھر بنانا ہے، میں نہیں جانتا کہ مٹیریل کیا ہوگا، مجھے کوئی چیز لینی ہے، مجھے نہیں پتا یہ ڈاکٹر یہ میرے لیے اینٹی بائیوٹک ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں ایک بات جانتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں تو اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، میں ایک مسلمان کے پاس آیا ہوں۔ ایک مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جو دھوکہ دے رہا ہے، وہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن جو آیا تھا اس کو تو نہیں پتا تھا نا، اس کو نہیں پتا گھر کیسے بنتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس وقت کون سی میڈیسن اس کو چاہیے، اس کو نہیں پتا کہ یہ کپڑا مطلب وہ اس ملک کا ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کے برابر میں بنتا ہے۔ وہ تو آیا اپنے مسلمان پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے اور یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اس کا فائدہ اٹھا کر اور اس کو آپ کہیں دوسرے لفظوں میں کوئی چونا لگاتا ہے، کوئی ٹھگتا ہے یا کوئی دو نمبری کرتا ہے یا فراڈ کرتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ معاشرے کو خراب ہی کر رہی ہیں۔ پھر ہم ہی خراب کرتے پھر کہتے ہیں معاشرہ خراب ہو گیا، اس ملک کو دیکھو، اس ملک کو دیکھو۔ اس ملک کو دیکھنے کی جگہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں تو معاشرے کے اندر امن بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا۔ اچھا لوگ اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں، اس کو دھوکے باز کے نام سے یاد رکھا ہوا ہوتا، اصلی نام ہی اس کا بھول جاتے ہیں لوگ۔ نہیں وہ کون سا وہ دھوکے باز کی دکان، وہ مطلب یہ ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کا اثر کیا ہوتا ہے علی بھائی؟ اس کا اثر پورے خاندان پر ہوتا ہے، اس کا اثر اس کے بچوں پہ ہوتا ہے، اس کا اثر اس کی فیملی پر ہوتا ہے، اس کا اثر اس کے ماں باپ پر ہوتا ہے، اس کا اثر اس کے ملنے والوں پر ہوتا ہے۔ اچھا یہ ان کے ساتھ ہے، اس کی بچیوں کے رشتے صحیح جگہ پہ نہیں ہوتے، کہ بندہ یہ سوچ نہیں رہا ہے کہ وقتی طور پہ پیسہ تو لے رہا ہے لیکن یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ حرام میں برکت نہیں ہے۔ صحیح اولاد الگ بدنام ہوتی ہے، ماں باپ الگ بدنام ہوتے ہیں، خود الگ بدنام ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا سچ کو آنچ نہیں ہے، بندہ سچ بولے، حلال کمائے، حلال میں ہی برکت ہے، نہ دھوکہ دے، نہ جھوٹ بولے، نہ لوگوں کے ساتھ زیادتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی فی زمانہ اتنا دھوکہ ہے۔ اچھا ایک تعداد ہے ہمیں ملتی ہے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ کئی لوگ اس وقت بھی مدنی چینل پر ہمیں دیکھ سن رہے ہوں گے کہ واقعی فراڈ بہت ہو رہا ہے، ہم تو کسی کے ساتھ نہیں کرتے، چلے نہیں کرتے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی تو ہے۔ اب ان کو کیا کہیں گے کہ ایسا سب فراڈ ظلم کی حد تک بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض پیشنٹ بڑی سیریس کنڈیشن میں ہوتے ہیں، کیونکہ میرا یہ میڈیسن سے تعلق رہا یہ کہ سیریس پیشنٹ ہے، بالکل آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پر ہے، اس کو ایمرجنسی کی میڈیسن لگنی ہے، وہ 2 نمبر آ گئی، کیا کچھ نہیں چل رہا، تھوڑے سے پیسے کی خاطر کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ایک میں گھر کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، مثنوی شریف میں ہے، ایک شخص مہمانوں کو کھلانے کے لیے اپنے گھر میں ½ کلو گوشت خرید کر لایا اور پکانے کے لیے اپنی بیوی کو دے دیا۔ اس کی بیوی بہت چالاک، نخرے باز اور تنگ کرنے والی تھی، شوہر بہت پریشان تھا۔ گوشت لایا، مہمانوں کو بھی بلوا لیا، بیوی کو پکانے کے لیے دیا، بیوی اتنا تنگ کرتی تھی وہ کہ وہ گوشت پکایا اور خود کھا گئی۔ اب جب مہمان آئے تو مہمان جو ہے وہ بیٹھ گئے، اب شوہر نے بیوی سے کہا کہ کھانا لاؤ، وہ جو میں گوشت لایا تھا، بولا وہ گوشت تو بلی کھا گئی۔ اب شوہر کو غصہ آئے، مہمان بیٹھے یہ بلی کیسے کھا گئی ہے؟ اب انہوں نے اپنے نوکر کو بلوایا، شوہر بھی کچھ سمجھدار تھا، شوہر نے کہا کہ ایک ترازو لاؤ اور بلی کا وزن کرو، بلی کا وزن کرو، تو بلی کا وزن کیا تو بلی تو وہ ½ کلو سے بھی کم کی، تو بولا اگر اس کا وزن ½ کلو بھی پورا نہیں ہے تو جو ½ کلو اس نے گوشت کھایا وہ کہاں گیا؟ یہ یوں کر کے بہرحال اس نے اپنی بیوی کو بھی سمجھایا۔ ایک مثنوی شریف میں ایک سمجھ لو واقعہ یا حکایت ہے یہ۔ تو بعض اوقات گھروں کے اندر بھی دھوکہ دیا جاتا ہے،
عورت گھر کی محافظ ہے. بعض اوقات عورتیں ایسی بھی ہوتی ہوں گی, ناراض نہیں ہوئیے گا, سب ایسی نہیں ہوتی ہیں, ایسی بھی ہوتی ہوں گی کہ جو شوہر کے مال کو بیجا خرچ کرنا, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, اور بھی بہت سارے اس طرح کے معاملات. اولاد بعض اوقات یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. اسی طرح اسٹوڈنٹ یہ اپنے ٹیچر کے ساتھ جھوٹ بول کے چھٹی. یہ تو ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ کبھی نانی, کبھی دادی, کبھی پرنانی, کبھی کیا. تو بعض اوقات تو کوئی ٹیچر کاؤنٹ کرتا ہے, بھائی کتنی نانیاں تھی, کتنی دفعہ نانی کو مارو گے, کتنی دفعہ دادی کو مارو گے. تو جھوٹ, دھوکہ, فراڈ, اللہ اپنی امان میں رکھے. یہ ثاقب بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ ایسا گھر ہو, معاشرہ ہو, کہیں بھی ہو, یہ تو آفت ہر جگہ پر ہی چل ہی رہی ہے. اللہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے وہ گھر بچے ہوئے بھی ہیں اور بڑے ہی احسن انداز میں وہ زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھیں ایسا کہ ایک گھر میں اگر 2 بچے ہوں اور ایک دیندار ہو, اور دینداری کی عالم یہ ہو کہ وہ دھوکہ نہیں دیتا, نماز پڑھتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, اچھی زندگی جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی اس طرح کی گزارتا ہے, تو والدین کی نظریں بھی اسی بچے پر آ کے اٹکتی ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے جو کچھ کرے گا, پھر اسی پر اعتماد بھی ہوتا ہے. تو بالمقابل دوسرا بچہ کہ جو بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, یہاں تک کہ والدین کی نظروں میں بھی وہ بچہ گر جاتا ہے کہ یار یہ تو بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے, اسے کوئی سامان لینے کے لیے جائیں تو یہ زیادہ بتا دیتا ہے, لاتا تھوڑا ہے, اس طرح انداز میں دھوکہ دے ہی رہا ہوتا ہے. بعض گھروں میں اس طرح کے معاملات رہتے بھی ہیں. اسی طرح یہ سب دیکھیں, ہم آج ایک رونا روتے ہیں, ہم پریشان ہیں, جاتے ہیں دعائیں بھی کرواتے ہیں, اور جا کر دعاؤں کا مفتی صاحب آپ دعا کر دیں, پیر صاحب آپ دعا کر دیں, حالات بڑے ناگفتہ ہیں, کام چل نہیں رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, سکون نہیں ہے, نہ تو قلبی سکون نہ ذہنی سکون, گھر میں جائیں تو مسائل, باہر جائیں تو مسائل, سکون ہی نہیں ہے, برکت ہی نہیں ہے, اور دعائیں قبول نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا, فرمایا کہ جو لمبا سفر کرتا ہے, طویل سفر کرتا ہے. ویسے بھی آپ سفر میں دیکھیں کہ جو مسافر ہے تو مسافر سے تو ہمارے ہاں تو دعائیں کروائی جاتی ہیں, اور اس طرح کے مفاہیم بھی ملتے ہیں کہ مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. تو طویل سفر کرتا ہے, فرمایا کہ اس کے بال پرا گندا اور بدن غبار آلود ہے. مطلب اتنا لمبا سفر کہ اس کے لباس اور اس کے بدن پر غبار بتا رہی ہے کہ یہ طویل سفر کر کے آیا. اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور یا رب یا رب یا رب یا رب کی صدائیں بلند کرتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, اس کی غذا جو ہے وہ حرام. حضور فرماتا ہے تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ جس کا کھانا بھی حرام ہو, جس کا پینا بھی حرام ہو, جس کا لباس بھی حرام ہو, جس کا ہر معاملات ہی حرام پر ہی مشتمل ہو, تو وہ کیا اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ جس وقت دھوکہ دہی دی جاتی ہے, حرام کے ذریعے کھایا جاتا ہے, حرام پہنا جاتا ہے, حرام اوڑا جاتا ہے, حرام کو آگے پروموٹ کیا جاتا ہے, تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں ہمارے دل کی ایک تو شقاوت کا باعث بنتی ہیں, دل کی سختی کا باعث بنتی ہیں, پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہی سبب ہے کہ ہم پریشانی کا شکار ہیں. دیکھیں ایسا دھوکہ کیوں دیا جاتا ہے, میں یہاں پر یہ بات کروں گا. دھوکہ اسی لیے دیا جاتا ہے مال بڑھ جائے گا, مال بڑھ جائے گا, تھوڑا سا مال بڑھے گا, یہ کتنا ٹائم اس کو ہم استعمال کر, کتنے محل بنا لیں گے, کتنے پلازے خرید لیں گے, کیا ہو جائے گا, 100-200 روپے ہم دھوکہ دے لیں گے. لیکن دیکھیں ایسا یہ دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ پر اعتماد نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاؤ, اللہ قیامت والے دن تھوڑے تمہارے عملوں پر راضی ہو جائے گا. تمہارے عمل تھوڑے ہوں گے, اللہ تمہارے عملوں پر راضی ہو جائے گا. اور پھر جو قناعت پسند آدمی ہوتا ہے اس کی زندگی بڑی سکھی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک طرف لاکھوں لاکھ تنخواہ ہے لیکن پریشان ہے, ایک طرف دیکھتے ہیں مسجد کے امام صاحب ہیں,
یا ان کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں، لمیٹڈ ہے، لیکن حلال ہے نا، اچھے طریقے سے کمائی ہے اور حلال روزی ہے، اس میں بھی اللہ اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ مہینے کے آخر تک ان کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں، ان کی زندگی خوشحال گزرتی ہے. کئی ایک آپ اگر سروے کیا جائے تو پتہ چلتا ہے، آپ زندگی ان کی بھی پوچھیں نا، اللہ کا شکر ہے بڑی بہترین زندگی گزر رہی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بچے کچھ نہیں کھاتے، ان کے بچے پڑھتے بھی ہیں، ان کے ہاں بھی بیماری آتی ہے، ان کے گھر میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، غمیاں خوشیاں ہر جگہ پر وہ پوری بھی پڑتی ہے، لمیٹڈ تنخواہ ہوتی ہے، لیکن اللہ ان کے مال میں برکت اتنی ڈال دیتا ہے کہ انہیں پریشانی نہیں ہوتی. کیوں؟ ایک تو حلال کی روزی تھی، اور دوسرا اللہ کے دیے پر راضی تھے، اور ایک طرف لاکھوں لاکھ کما کر منتھلی جن کی لاکھ دو لاکھ تنخواہیں ہیں، وہ مہینے کے آخر میں پھر کہہ رہے ہوتے ہیں پریشان ہے، بچوں کی فیس کا مسئلہ ہے، تو فلاں مسائل ہے. اب غور کر لیا جائے، کہیں ایسا تو نہیں حرام کی بیچ میں ملاوٹ تو نہیں ہو گئی ہے؟ اگر اس طرح ہے، آپ حرام کو نکال دیں، مال کو ستھرا کر لیں، آپ کا تھوڑا مال بھی آپ کو کفایت کر جائے گا. سبحان اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، دھوکہ نہ دیں، اس سے بچیں، لوگوں کو سمجھائیں، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. ہمارا جو پروگرام ہے گھر اور معاشرہ، ہم اس میں کوئی نہ کوئی نیک عمل، یعنی 72 نیک اعمال ہیں، زبردست ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے. تو اپنے ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی ہم نیک عمل بیان کرتے ہیں. تو آج کا نیک عمل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل. 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے. کیا آج آپ کے ہاں گھر درس ہوا یا کسی عذر کی صورت میں آپ کی غیر موجودگی میں گھر درس کا سلسلہ ہوا؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا نیک عمل آپ نے دیکھا، نیت کیجئے اس پر عمل کریں گے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63 63، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ نیکیوں پر عمل کرنا آسان ہوگا، نیکیوں کی پریکٹس ہوگی، اور انشاءاللہ نیک اعمال مضبوط ہوں گے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک، دھوکہ دیتا ہے بندہ، مال آتا ہے تو وہ حرام ہوتا ہے، اور حرام سے پلنے والوں پر ہمارے مبلغین نے بھی بتایا. اور میں بھی ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ پاک مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو. واہ. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، واہ. آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا. اللہ اکبر. اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے اگا، اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. الامان الامان. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. حلال کھائیے. میں اس پر یہ بھی اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا، مبلغین سے بھی عرض کروں گا کہ اس پر بھی کچھ یہ روشنی ڈالیں، کچھ مدنی پھول دیں. عموماً کاروبار، تجارت اس کی طرف جاتے ہیں کہ بھئی یہ سبزی والا، گوشت والا، دودھ والا، اس نے ملاوٹ کی، کم ناپ تول کی، یہ بھی دھوکہ ہے، فراڈ ہے. کپڑے والا ہے تو کچھ کا کچھ بتا دیا، کاریگر ہے اس نے کچھ کا کچھ کر دیا. یہ تو کئی جگہ ایسے، اگر کسی سے کام پھنس گیا اور آپ نے اس کو اور اٹکا دیا، اس کے ساتھ دھوکہ بھی کیا، فراڈ بھی کیا، اس کو تکلیف بھی دی، ذلیل بھی کیا، پھر اس سے رشوت مانگی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو اپنا حق کہہ کے، چائے پانی کہہ کے، مٹھائی کہہ کے، ہم بھی تو بیٹھے ہیں. تو یہ رقم اگر آپ کے لیے جائز نہیں تھی، رشوت تھی، کسی مسلمان کا حق تھا اور آپ نے کھایا، اپنا یہی رقم کسی بچوں کو کھلائیں گے، اس کو مٹھائی کہہ رہے ہیں، اس کو عیدی کہہ رہے ہیں. افسوس کا مقام ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ حرام لقمہ اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالیں گے، کل بروز قیامت یہی بچے گریبان پکڑ لیں گے. یہی بیوی بچے جن کی خوشیوں کی خاطر ہم کہتے ہیں نا کہ میرے بچے کھائیں پیئیں خوش رہیں، کیا خوش رہیں گے؟ آج کیا معاشرے میں ڈکیت نظر نہیں آتے؟ منشیات ڈرگز یوز کرنے والے نظر نہیں آتے؟ بدکاریاں کرنے والے لوگ نظر نہیں آتے؟ یہ کس کی اولادیں ہیں؟ اللہ نہ کرے
اگر ہم نے حرام کھایا کھلایا تو ہماری اولاد بھی کل کو معاشرے کے لیے بھی، ہمارے گھر کے لیے بھی، ہمارے خاندان کے لیے بھی ناسور نہ بن جائے. لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ جو فراڈ کرتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ جو دھوکہ دیتا ہے یہ فلاں کا والد ہے، فلاں کا بھائی ہے. ہماری پہچان اچھی ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں. جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے اللہ دے گا. کیوں بے ایمانی کرتے ہیں، کیوں دھوکہ دیتے ہیں، کیوں رشوت دیتے ہیں؟ آج سچی توبہ کر لیجئے. فضل باپو کیا فرمائیں گے؟ بالکل آپ نے توجہ صحیح دلائی ہے کہ یہ صرف آنرز کی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ سیٹی دھوکہ دیتا ہے یا کوئی بڑا بزنس مین. یہ نیچے سے اوپر تک، چوکیدار سے لے کر جتنے بھی اب اوپر تک جائیں گے، ہر کوئی جو بھی اس کی کیپیسٹی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں کچھ کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پہ چوکیدار ہے، اب اس کی سیٹنگ ہو گئی جو مڈل میں، جو اس کا مینیجر سے نیچے جتنا ہوتا ہے. ٹرک آ رہا ہے، آنر آفس میں بیٹھا ہوا ہے، بولا نکال دینا، اتنے کا مال ہے، 50 لاکھ کا اندر ہوگا، 40 لاکھ کا میں کر دوں گا. یعنی اوپر سے نیچے تک سب سیٹنگ کر کے چیزیں نکالتے ہیں. سب اس کے اندر انوالو ہیں اس گناہ کبیرہ کے اندر، استغفر اللہ. اور اس کا انجام اچھا نہیں ہے. مطلب وہی بات ہے، جب انسان وہ کہتا ہے نا کہ جب اس کے دل سے خوف خدا نکل جائے تو پھر اس کو پھر یہ نہیں ہوتا کہ میرا انجام کیا ہونا ہے. اور یہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ جب بندے میں حیا نہیں، پھر وہ جو چاہے کرے. حیا اور ایمان ایک ساتھ ہے. تو جس میں حیا ہوگی نا، وہ یہ چیزیں نہیں کر رہا ہوگا، اس کو ایک شرم ہوگی کہ میں کس کے ساتھ کر رہا ہوں، کس کو دھوکہ دے رہا ہوں، جو مجھے دے رہا ہے، جو مجھے کھلا رہا ہے، جو میرا آنر ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ ریسنٹلی ہوا علی بھائی، کیا اب اسلامی میں بہت سارے آ رہے تھے نا ٹکٹ کرانے والے. تو اصل میں جو ہے نا، وہ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ ہوشیاری میں بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے. تو دھوکہ دینے والا تو بیٹھا ہوا ہے، اس کا تو مشن ہی یہی ہے کہ آپ کو دھوکہ دو. آپ تھوڑا سا آپ کے اپنے اوپر بھی ہے کہ آپ کیا چلتے ہیں. اب ہم نے ٹکٹ بک کیا تقریباً آنے سے 1-1.5 مہینے پہلے. ایک ہے اپنا اسلام بھائی، ہم ایک عرصے سے اس سے ٹکٹ بک کر رہے ہیں. میں نے کہا نا، ایک دفعہ مشہور ہو جائے، یہ نیک آدمی ہے، سچا آدمی ہے، دھوکہ نہیں دیتا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو برکت مل رہی ہے. اور آپ مشہور ہو گئے نا کہ آپ دھوکے باز ہیں، تو پھر آپ کوئی بھی نہیں آپ کے پاس آئے گا. تو ہم اس سے کراتے، وہ 10 پاؤنڈ اوپر لیتا ہے، جو لکھا ہوا ہوتا ہے ٹکٹ بھائی اتنے کا ٹکٹ نارمل چل رہا ہے، تو جو ان کے چارجز ہوتے ہیں. اب مجھے اسلامی بھائیوں نے کہا جو ٹھیک ٹھاک آ رہے تھے، تقریباً 25 اسلامی بھائیوں نے نا، 20-25 نے ٹکٹ کرائے. بھائی انہوں نے آن لائن پہ دیکھا، انہوں نے آن لائن پہ چیک کیا اور کال کی. اچھا، میری ٹریولنگ رہتی ہے، اب ساری چیزیں چھان بین لیتے ہیں، کون ہے کون نہیں ہے. جس پہ اعتماد ہو گیا بندہ وہیں سے سودا لیتا رہے. انہوں نے کہا نہیں ہم سستا دیکھیں گے. انہوں نے دیکھا جی، نیٹ کے اوپر ایک نمبر اٹھایا، کال کی. اب جو ٹکٹ مثال کے طور پہ 500 پاؤنڈ کا تھا، ان کو 400 کا مل رہا. 25,000 روپے کم، 30,000 روپے کم. انہوں نے کہا جی اتنے ٹکٹ لے رہے ہیں. اس کو فون کیا، اس سے بات چیت، اس نے کہا پیسے دے دو. میں نے کہا بھائی پہلے ٹکٹ تو، میں کہا میں تو کرا چکا ہوں، کون ہے ذرا مجھے نمبر تو دو، میں نیٹ پر دیکھ رہا ہوں یہ ٹکٹ آ ہی نہیں رہا ہے. اچھا، اس سے 2 مہینے پہلے ہمارا افریقہ کا سفر تھا، تو اس کا ٹکٹ اس طرح تھا. تو مجھے اسلام بھائی نے کہا نہیں میں نے معلوم کیا یہ ٹکٹ اتنے کا مل رہا ہے. اب اس نے ڈیٹیل بھیجی، اس ٹائمنگ کے اوپر کوئی فلائٹ ہی نہیں اڑتی ہے. یا اللہ. مطلب وہ بن گئے. یہ کہتے نا کہ وہ بننے والے بھی بن جاتے ہیں، بنانے والے تو بیٹھے ہوئے کہ بھائی ہمیں کوئی مل جائے. میں اس کو کہہ رہا ہوں بھائی یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا ہے. اس نے پیسے بھی دے دیے. کہتا جی اس نے کارڈ مانگا، میں نے دے دیے پیسے. پھر اب وہ وہاں پہ خیر لا ہے کہ آپ جائیں گے پولیس اسٹیشن، آپ کرائم نمبر دیتے ہیں تو پیسے ریفنڈ ہوتے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں نا، اگر جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کریں دنیا میں. تو آپ دیکھیں بھی تو صحیح نا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے آپ دھوکہ کہ نہیں میں تھوڑا سا ہوشیار بن جاؤ، اس چکر میں آپ بہت بڑا دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی ٹکٹ سستا، 100 پاؤنڈ سستا میرے سے اور 2-3 اسلام سے ٹکٹ سستا لیا. میں نے کہا چلے جی ٹھیک ہے. اچھا، فلائٹ بھی دے دی، سب کچھ دے دیا. بکنگ ریفرنس نمبر آ نہیں رہا، وہ دوسروں کو بھی دی. میں نے کہا رک جا بھائی، مجھے نمبر تو دو، میں نے بھی ٹکٹ بک کرانا، ذرا چیک تو کروں آگے کا. اب جو نمبر دیا، میں نے کہا یہ نمبر اٹھا کوئی نہیں رہا ہے، اس کا کوئی لینڈ لائن نمبر تو موبائل نمبر دیا ہوا ہے. تو اس نے بولا میں فلاں ملک کی جو ہے نا یہ جو ایئر لائن ہے ان کا مینیجر ہوں. میں نے کہا یہ کبھی بھی کوئی نہیں بولتا، کیونکہ تجربہ تھا. اب میں ان کو سمجھا رہا ہوں، وہ سمجھنے کو تیار نہیں گئی. ہمیں سستا ملا ہوا ہے 20-25 ٹکٹ. علی بھائی ابھی آتے ہوئے جو ہے نا، ان کو کہیں کہ چونا لگا تو وہ غلط نہیں ہے. ہوا یہ کہ وہ تھوڑے سے پیسے بچانے کے چکر میں، اچھا میں نے نمبر لیا، میں نے اس کو کال کی، وہ کال نہیں اٹھا رہا. میں نے کہا اس کا ایڈریس تو معلوم کرو. اچھا، ان کا نمبر اٹھا رہا ہے، میرا نمبر نہیں اٹھا رہا. میں کہا مجھے بھی ٹکٹ کرنا تھا. وہ کہتا نہیں وہ اٹھا لے گا آپ کا نمبر. اچھا، 2-3 دن گزر گئے. میں نے بولا کہ بھائی وہ آپ کے ٹکٹ کہاں ہے؟ کہتا وہ انہوں نے نمبر بھیجا ہے. میں کہا یہ نمبر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا سرکار، آپ چیک تو کریں. میں نے کہا اس کا ایڈریس منگاؤ.
اچھا ایڈریس منگایا, اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی ہر جگہ ہے. اب میں نے کہا وہ اسلامی بھائی کو عرض کی کہ آپ ذرا جا کر تو دیکھیں فلاں شہر کے اندر یہ دیکھیں ایگزسٹ تو کرتا ہے. پتہ چلا وہ ایڈریس ہی نہیں تھا. یا اللہ. تھوڑے سے پیسے بچانے کے چکر میں اتنا بڑا لاس. اب وہ پیسے ریفنڈ ہوں گے, پھر انہوں نے ٹکٹ لیا, اب جب دوبارہ ٹکٹ لیا تو قیمت شوٹ کر گئی اوپر. تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے کے چکر میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں. یہ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ بندہ اگر محتاط چلتا ہے نا تو ہمیشہ بچ جاتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں, صحیح فرما رہے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے جو سید فضیل شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں, میں اسی کو تھوڑا سا آگے بیان کروں گا. دھوکہ دینے والے تو موجود ہیں, دھوکہ کھانے والے بھی تو تھوڑا عقل رکھیں. ہمارے پاس اتنے میٹرز آتے ہیں, اتنے آتے ہیں, کیونکہ دعوت اسلامی کی ذمہ داریاں ہیں, لوگوں کا ایک رابطہ رہتا ہے, کبھی کال, کبھی واٹس ایپ, کبھی کیا. اب ساری اسٹوریاں تو کیا بتائیں, لیکن ایک ہوتا ہے اگر دعوت اسلامی کا گیٹ اپ بھی کسی نے اختیار کیا ہوا ہے تو یہ امامہ شریف تو جیسے ابھی ہم نے وائٹ پہنا ہوا ہے تو یہ چند 100 روپے کا بازار میں مل جاتا ہے. سفید لباس یہ ٹیلر سی دے گا, یہ داڑھی شریف یہ رکھنے والے رکھ ہی لیتے ہیں. اور دعوت اسلامی کا نام لینا, امیر علیہ سنت کا نام لینا, مدنی چینل کا نام لینا دنیا لیتی ہے. تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حضرت وہ آپ کے دعوت اسلامی والے ہیں, انہوں نے لاٹری ڈالی تھی, آپ کے دعوت اسلامی والے ہیں, ان کے ساتھ بزنس کیا تھا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں, ہم نے کب دعوت اسلامی کے مدنی چینل سے یا دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اعلان کیا ہے کہ اس گیٹ اپ میں جو ہیں وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جن سے جو چاہے اعتماد کر لیں. اللہ نہ کرے اگر یہ گیٹ اپ اپنانے والا, گیٹ اپ تو سنت کا ہے لیکن فراڈ کرنے والا کیا یہ گیٹ اپ نہیں اپنا سکتا؟ تو آپ ہمارے اپنے اندر سینس ہونا چاہیے. کئی لوگ آتے ہیں, حضرت آپ ہمارا فیصلہ کروا دیں, ہم نے وہاں انویسٹمنٹ کی تھی, ہم نے یوں کام کیا تھا, ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا. تو ہم تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے پوچھ کر کیا تھا, کرتے ہوئے جب نفع آ رہا تھا, پیسے آ رہے تھے, جب تو بڑے مزے آ رہے تھے, کبھی نہیں آپ نے بتایا کہ بھائی مجھے اتنا پروفٹ ہوا, اتنا پیسہ ملا. جب پھنس گئے تو ہمارے پاس آئے. تو خود پہچان پیدا کریں کہ میں نے کہاں پیسہ لگانا ہے, کہاں نہیں لگانا. کسی کی کال آئی کہ بھائی میں فلاں ہوں اور مجھے پیسے بھیج دیں, میں اتنا نفع دے دوں گا. کون دیتا ہے آپ کو کال پر یا میسج پہ نفع؟ پھر آپ آگے ہمارے گلے پڑتے ہیں کہ آپ کروائیں بھائی دعوت اسلامی. تو دعوت اسلامی تو اتنی پھیل گئی, تو ہم یہ میٹرز, رشتوں کے لڑائی جھگڑے اور یہ بزنس اور قرض, جاب, یہ ہم لوگ نہیں کرتے. یہ آپ خود سینس پیدا کریں کہ کہاں لگانا ہے, کہاں نہیں لگانا. تو اس طرح کی لاٹری, راتوں رات امیر بننا, شارٹ کٹ, پھر جیسے ہمارے فضیل شاہ صاحب نے بتایا کہ ٹکٹ کے پیسے بچانے گئے تھے, زیادہ پیسے جو ہے وہ دینا پڑ گئے. تو ایسا نہ کریں, خود پہچان پیدا کریں, حلال کھائیں, حلال کمائیں, اس میں برکت ہے, پاکیزگی ہے. میں ایک بہت پیاری حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے حلال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ کی دیگر مخلوق یعنی اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا, تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی ہے. حلال میں برکت ہے, بظاہر لگتا کم ہے لیکن برکت ہے. تھوڑی رقم معاملات پورے ہو جاتے ہیں, بیماری, پریشانی, آزمائشوں سے بچ جاتے ہیں. اور بظاہر حرام مال آتا ہوا زیادہ مقدار میں نظر آتا ہے لیکن یہ جو ہوتا ہے اس کو بھی لے جاتا ہے, صحت کو لے جاتا ہے, برکت کو لے جاتا ہے, چہرے کے نور کو لے جاتا ہے, گھر کے سکون کو لے جاتا ہے, اولاد کی اطاعت کو لے جاتا ہے, میاں بیوی کی محبت کو لے جاتا ہے, ماں باپ کی محبت کو لے جاتا ہے. عجیب بے سکونی ہوتی ہے. تو حرام مال تو یہ کانٹوں کی راہ ہے, اور کانٹوں میں کس کو سکون ملا ہے؟ تو سکون چاہیے تو حلال کمائے, نہ جائیں حرام کے پاس, نہ دیں کسی کو دھوکا. تو اللہ پاک خیر فرمائے, اللہ برکت عطا فرمائے. آج کے ٹاپک سے متعلق ایک زبردست ویڈیو کلپ ہے, آئیے دیکھتے ہیں آج کے موضوع سے متعلق یہ ویڈیو کلپ. میں کرتا ہوں لائٹوں کا کام, گاڑیوں کی لائٹوں کا کام. اگر میرے پاس کوئی کسٹمر لائٹ بنوانے آتا ہے اور وہ بننے کے قابل ہو اور میں اس کی جگہ اس کو مشورہ دوں کہ نہیں ڈال لے آپ, تو یہ کرنا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز, اس کی رہنمائی فرما دو. اب اگر اس لیے کہا ہے اپنے کہ یہ ہو پورا نہیں گئی ہے, گزارا تو ہو جائے گا, نہیں ہوگی تو زیادہ دیر چلے گی, چمک دمک بھی زیادہ ہوگی, کسی اچھی نیت سے آپ نے مشورہ دیا ہے تو صحیح ہے. ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہوگا کہ بیکار ہو گئی ہے, خراب ہو گئی ہے, پھینک دو یوں کر کے وہ نکالی پرانی اور وہ سائڈ پہ پھینک دی, سمجھے, اپنی دکان میں, اور اس کو نہیں ٹکا دی. پھر وہ گیا تو اس کو بھی وہ تھوڑا صاف ستھری کر کے دوسرے کو. تو یہ دھوکے ہیں, اس میں دھوکہ بہت چل رہا ہوتا ہے.
تو اگر دھوکے کی صورت نہیں، واقعی مخلصانہ مشورہ ہے، کوئی ایسا کاریگر ہے دنیا میں، ہوں گے تو صحیح نا ایسے کاریگر بھی، تو صحیح ہے. ورنہ دھوکہ اگر ہے اور یا مطلب جان بوجھ کر اس کو اپنی نئی چیز بیچنے کے لیے، اس کی بھی ہے قابل ہے چیز، خواہ اس کو بیچارے کو پھینکنے کا مشورہ، یہ خراب ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، تار نکل گیا ہے، بالکل آپ کو رستے میں یہ تنگ کرے گی آدھی رات کو اور پولیس والا روک لے گا، آپ آزمائش میں آ جاؤ گے، یہ بہت اچھی کمپنی کی ہے اور اس کو ٹکا دی. یہ سب اس طرح کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اللہ کریم ہم سب کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور دھوکے سے بچائے. دھوکہ بہت بری ہے، اس نے برباد کر کے رکھ دیا قوم کو. اللہ ایمان سلامت رکھے ہمارا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں دھوکہ دینے سے بھی بچائے. ہم تو یہی عرض کریں گے کہ اللہ ہمیں دھوکہ کھانے سے بھی بچائے. آمین. تکلیف تو ہوتی ہے نا، جعلی نوٹ دے دیا اور پتہ چلا یہ چیز اتنے کی نہیں تھی، یہ دے دی، 2 نمبر چیز دے دی، تکلیف تو ہوتی ہے. اور اتنا فراڈ ہو گیا، اتنا فراڈ ہو گیا. بعض اوقات تو کوئی گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں، جیسے پہلے ہم بسوں میں اس میں جاتے، جیسے کراچی سے حیدرآباد گئے بالفرض، اور ہم نے اترنا ہے بھائی لطیف آباد اترنا ہے. اب اس وقت کہہ کے بٹھا لیا بھائی بیٹھ جائیں. اب وہاں جانے کے بعد پتہ چلا بھی وہ قاسم چوک کا اسٹاپ آیا، بولے اتنے میں گاڑی خالی کریں. ارے بھائی آپ نے تو کہا تھا لطیف آباد تک نہیں جائے گی بھائی، یہ بٹھایا کیوں؟ اب بندہ کیا کرے، کیا لڑے. یہ ہم سے بھی حضور اس ٹاپک پہ اگر آپ 100 ایپیسوڈ بھی کریں تو کم ہے، کیونکہ ہر چیز کی ڈیٹیل ہے، ہر دھوکے میں مزید دھوکے موجود ہیں. اللہ کیا بات ہے. میں آخر میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز، جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. اور جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور اسے ناحق جگہ خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت اور حقارت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کر دے گا. اللہ حلال کمائیں، حلال کھائیں، حرام سے بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھر پر